کرام، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، آج کے طلبہ اور کل مستقبل کے ہونہار علماء اور مبارک پور کے قابل مبارکباد حضرات، سچی بات یہ ہے کہ اس تاریخی علمی اکابر کی یادگار نیک نام بافیض جامعہ نے ختم بخاری شریف کی تقریب میں مجھ جیسے طالب علم کی شرکت خود میرے لیے باعث سعادت ہے، اور یہاں بیتے ہوئے لمحے میری زندگی کے حسین لمحوں میں، یادگار لمحوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔ حضرات، میں سب سے پہلے یہاں کے ارباب شورا، انتظامیہ اور اساتذہ کرام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ناموافق حالات میں، ناسازگار ماحول میں، جب ملک کے طول و عرض میں تمام اسلامی مدارس میں درس و تدریس کا سلسلہ موقوف رہا، لیکن یہاں کے عزم و حوصلے کے مالک حضرات نے بقرعید کے باری سے مسلسل اسباق کا منظم طریقے سے اہتمام کیا۔ اسی اہتمام کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 19 طالبان علوم نبوت اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف پڑھ کر کے فارغ ہو رہے ہیں، اور آج انہوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی ہے۔ یقیناً یہ یہاں کے ارباب شورا، انتظامیہ، قابل قدر اساتذہ کرام اور تمام بہی خواہوں کی بات ہے کہ انہوں نے عزم و حوصلے سے کام لے کر اس عظیم کار نبوت کو انجام دیا ہے۔ حضرات، بخاری شریف آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ بخاری شریف میں جو روایتیں آئی ہیں یہ کلام نبوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام ہے، اور در حقیقت یہ کلام نبوت، کلام الہی کی تفسیر ہے، قرآن مقدس کی تفسیر ہے۔ قرآن اور احادیث مبارکہ دونوں وحی منزل ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں نازل کیے گئے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور احادیث شریفہ کے صرف معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر القاء کیے گئے، اور آپ نے ان معنی کو اپنے مبارک لفظوں سے یا اپنے مبارک عمل کے ذریعے بیان فرمایا۔ اس کی ایک شکل اور بھی ہے، وہ ہے تاریخ نبوی۔ تاریخ نبوی یا تقریر نبوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مسلمان نے کوئی کام کیا، آپ کے علم میں اس کا خیر آ گیا، اس کا کام آ گیا، آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، روک ٹوک نہیں فرمایا، تو یہ آپ کی طرف سے اس کام کی تائید ہو گئی۔ اسی تائید کو اصطلاح میں تقریر کہا جاتا ہے۔ انہی تینوں کے مجموعے کا نام حدیث ہے، قول نبی، فعل نبی اور تقریر نبی۔ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں
تلاوت کر کے امت کو پہنچانا تھا، آپ پہنچا چکے ہیں۔ اسی لیے قرآن جو آیا اور اس وحی کے ذریعے قرآن آیا، اس کا نام وحی جلی ہے، اس کو وحی مطلوع بھی کہتے ہیں، مگر احادیث شریفہ کے صرف معنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالے گئے۔ آپ نے اپنے قول، اپنے فعل اور اپنی تعلیم کے ذریعے اس کو بیان فرمایا، تو اس وحی کا نام وحی غیر مطلوع اور وحی خفی۔ جلی کے معنی ہے واضح وحی، اور خفی کے معنی ہے پوشیدہ۔ دوسرا نام وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ مطلوع کے معنی ہے ایسی وحی جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ آپ پنج وقتہ نمازوں میں امام صاحب کے پیچھے قرآن مقدس سنتے ہیں، رمضان میں تراویح میں پورا قرآن آپ سنتے ہیں، نماز صحیح ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بخاری کا حافظ ہو اور وہ تراویح میں بخاری سنانے لگے، اللہ اکبر، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي عن انه سمع رحمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها وفي نسخة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اللہ اکبر۔ تو کیا اس کی مان ہو جائے گی؟ حالانکہ وہ بخاری شریف پڑھ رہا ہے، وہ دیکھ لیجیے جو پہلی روایت ہے یہیں سے بخاری شروع ہو رہی ہے، مگر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے نماز میں اگرچہ وحی کی تلاوت کی ہے مگر یہ وحی غیر مطلوع ہے، نماز صحیح ہوتی ہے وحی مطلوع سے۔ چاہے وحی مطلوع ہو یعنی قرآن، یا وحی غیر مطلوع ہو احادیث شریفہ، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے علوم، اللہ تعالیٰ کے علوم ہیں۔ حضرات، عالم ازل میں جب صرف اللہ کی ذات تھی، اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت بھی اللہ کا علم موجود تھا۔ بخاری شریف میں روایت آئی کہ اہل علم کا ایک وقت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے عرض کیا جتنا کہ لتخطنا فی الدین ولنسألک عن اول هذا الامر، یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور یہ معلوم کریں کہ اس دنیا کا آغاز کیسے ہوا ہے، دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء معه، صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ عالم ازل میں صرف اللہ تھے، اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بخاری کے سب سے بڑے شاعر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا العرش ولا الماء ولا اللوح ولا القلم ولا السماء، عالم ازل میں صرف اور صرف اللہ تھے، اللہ کے سوا نہ تو عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ پانی، نہ یہ آسمان، نہ یہ زمین، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اور
فرماتے ہیں اہل علم سے پوچھ لیجیے کہ اللہ ذات اور صفات دونوں کے مجموعے کا نام ہے، صرف ذات محض کا نام اللہ نہیں ہے جیسا کہ معتزلہ کی رائے ہے، اور نہ صرف صفات کا نام اللہ ہے، ورنہ تو توحید متاثر ہو جائے گی اور تعدد لازم آئے گا۔ ذات اور صفات دونوں کے مجموعے کا نام ہے اللہ۔ پھر صفات کی مختلف قسمیں ہیں، یہاں ہمیں بتلانا ہے کہ سب سے اہم صفات حقیقیہ۔ صفات حقیقیہ 8 ہیں: علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ و مشیت، کلام اور تقدیر۔ یہ 8 صفات حقیقیہ کے نزدیک ہیں۔ ان میں سے اللہ کی ایک حقیقی صفت علم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ عالم ازل میں ذات کے اعتبار سے موجود ہیں، اپنی صفت علم کے اعتبار سے بھی موجود ہیں۔ عالم ازل میں وہ علم اللہ کی ذات میں نقش ہوا ہے، اسی کا نام کلام نفسی، یہی ہے کلام نفسی۔ پھر اللہ کے علوم بندوں پر کیسے آئے، بڑا نازک مسئلہ ہے، توجہ سے دیکھیے گا۔ عالم ازل میں جب اللہ کا علم اللہ کی ذات میں نقش ہو گیا، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا تو عرش کی قوت خیالیہ کا نام لوح محفوظ ہے۔ جیسے ہم میں سے ہر ایک کے اندرونی حصے میں ایک حصہ ہے خیال۔ آج سے 20 سال پہلے کسی سے ملاقات نہیں ہو، اگر چہرہ سامنے آنے کے باوجود پہچانے نہیں آ رہا ہے، پھر یاد دلانے کے بعد آپ کا ہاں صاحب کچھ خیال میں آتا ہے، اس کی تصویر ہے لیکن اس پر دلیل پڑھ رہے ہیں، ذرا کی بورڈ کو دبایا جائے، کی بورڈ کو تھوڑا دبایا جائے، کی جائے، فوراً وہ تصویر کھل کر سامنے آتی ہے، صاحب پہچانے آپ کو فلاں آدمی ہے۔ جیسے ہمارے آپ کے دماغ میں قوت خیالیہ ہے، بالکل اسی طریقے سے عرش اعظم کے لیے بھی قوت خیالیہ ہے۔ اللہ کی ذات میں جو علم تھا وہ علم لوح محفوظ میں آ گیا، اس کا اکثر یہ روحانی حضور لوح محفوظ میں۔ پھر لوح محفوظ کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو ایک دوسرا وجود ہوا فرشتوں کے سینوں میں۔ پھر وہاں سے عالم میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جو بڑا انقلاب آخری ہوتا ہے، جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ ہے شب قدر۔ شب قدر میں فرشتے کے سینے سے وہ علم آیا بیت العزت میں۔ بیت العزت کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے سینٹر میں، پہلے آسمان پر سفید موتیوں سے بنا ہوا انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت، ایسا حسین کہ ہمارے دل و دماغ میں، ذہن میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ جانے وہ کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ سفید موتیوں سے بنا ہوا ایک انتہائی الشان محل ہے، اس کا نام بیت العزت۔ شب قدر میں وہ سارا علم بیت العزت میں آ گیا۔ پھر بیت العزت میں آنے کے بعد اللہ کی خدمت منتظر رہی کہ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو اپنے زمانے کے لیے نہیں، اگلوں پچھلوں کے لیے بھی نمونہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مخصوص نمائندہ بنائے۔ جب ایسا شخص پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مخصوص نمائندہ بنانے میں یہی بندہ نبی اور رسول کہلاتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علوم کے خزانے کا نام لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کے علوم کو پھیلایا جائے تو کہیں توریت نظر آئے گی، کہیں انجیل نظر آئے گی، کہیں زبور نظر آئے گی، کہیں سیدنا ابراہیم کے سنیدے نظر آئیں گے، کہیں وہ
जानते, और अगर उन किताबों के लाने वालों को फैलाया जाए तो कहीं सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नजर आएंगे, कहीं हजरत ईसा नजर आएंगे, कहीं हजरत दाऊद नजर आएंगे, कहीं सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह नजर आएंगे। अगर तमाम आसमानी किताबों का खुलासा और इक्र निकाला जाए तो उस खुलासे और इक्र का नाम कुरान मुक़द्दस। और अगर आदम से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों के कमाल का, तमाम नबियों की खूबियों का, तमाम नबियों के हुस्न और जमाल का एक हसीन गुलदस्ता तैयार किया जाए, इसे हमारी आंखों में देखा नहीं, हमारे ज़हन में उसका ख्याल तक नहीं आ सकता। ऐसा हसीन गुलदस्ता तैयार किया जाए जिसमें उलूम अव्वलीन और आखिरीन का दर्ज बिना हो, उसी गुलदस्ते का नाम सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तमाम आसमानी किताबों का खुलासा कुरान में और तमाम नबियों के कमाल का खुलासा सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे मुबारक पर आपने अपने अल्फाज के जरिए, अपने अफ़आल के जरिए, अपनी तक़रीरात के जरिए कुरान की तफसीर की, कुरान को बयान फरमाया। मक्की जिंदगी में भी आपने बयान फरमाया, लेकिन मदनी जिंदगी में आपने उसके लिए सबसे पहली दर्शगाह नबूवत कायम फरमाई सुफ़ा। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुलूब पर अर्श इलाही से जो उलूम आते थे, सहाबाए किराम को आप सिखलाते थे। सीखने वालों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, हज़रत उमर फारूक भी हैं, हज़रत उस्मान गनी भी हैं, हज़रत अली भी हैं, मुआज़ बिन जबल भी हैं, अबू हुरैरा भी हैं और सहाबाए किराम। इसी का नतीजा था कि तमाम सहाबाए किराम इल्म फ़न के आफ्ताब बन गए। आज दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी सहाबाए किराम के पैरों तले से उठने वाले दर्द के बराबर भी नहीं हो सकता। उनके पैरों तले से उठने वाले दर्द के बराबर भी नहीं हो सकता है। तो सारे सहाबाए किराम फर्द मरातिब के साथ इल्म फ़न के आफ्ताब माहताब हुए। लेकिन अल्लाह शान रहमतुल्लाह अलैह इस किताब का नाम भी आपने सुना है। अल्लाह शानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम नववी के हवाले से नकल किया है और इमाम नववी नकल करते हैं मशहूर तारीख है। अल्लाह शानी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम नववी रहमतुल्लाह के हवाले से नकल किया और नववी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर तारीख का कौल नकल करते हैं कि सारे सहाबा के उलूम 6 सहाबा में जमा हो गए थे। हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उबई इब्न कअब, हज़रत ज़ैद, हज़रत अबू दरदा और अब्दुल्लाह बिन मसूद। मशहूर तारीख के अल्फाज में इंतहा इल्म सहाबा इला सित्ततिन, इंतहा इल्म सहाबा इला सित्ततिन, उमर व अली व उबई व ज़ैद व अबू दरदा व इब्न मसूद। कि 6 सहाबा के उलूम जमा हो गए हैं। सिर्फ 2 सहाबी हैं, हज़रत अली और अब्दुल्लाह बिन मसूद। ثم انتهى इल्म सित्ता इस्नैन अली व इब्न मसूद। तो सारे सहाबा के उलूम 6 सहाबा में और 6 सहाबा के उलूम 2 सहाबा में। इसका मतलब ये हुआ कि अर्श इलाही का इल्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अकबर पर आया, फिर आपके वास्ते से सहाबा में फैला, मगर सहाबा के उलूम जमा हो गए 6 सहाबा में, तो अर्श इलाही के उलूम 6 सहाबा में जमा हुए। फिर 6 सहाबा के उलूम जमा हो गए 2 सहाबी में, तो अर्श इलाही के उलूम
اہل علم اور تاریخ پر نظر رکھنے والے جانتے ہوں گے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کو اپنا علمی مرکز بنایا تھا اور کوفے میں ان کے ایک سے ایک شاگرد، ایک سے ایک ان کے خادم تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کو پھیلایا جائے تو ایک سے آفتاب و ماہتاب کے علم و فن نظر آئیں گے، اور اگر ان کا عطر نکالا جائے، خلاصہ نکالا جائے تو حضرت القمر کے علوم کو پھیلایا جائے تو علم و فن کے آفتاب و ماہتاب، اور القمر کے علوم کا خلاصہ نکالا جائے تو حضرت ابراہیم نخعی کے علوم کا خلاصہ نکالا جائے تو حضرت حماد بن سلیمان، اور حضرت حماد کے علوم کا خلاصہ نکالا جائے تو ابو حنیفہ بن نعمان۔ حضرات، آپ نے شرح نخبہ میں پڑھا ہے کہ چند سندوں کے بارے میں ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اصح الاسانید مثلا مالک بن نافع بن ابن عمر اصح الاسانید، لیکن ابن حجر نے آگے لکھا ہے کہ انہی میں اصح الاسانید منحصر نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اصح الاسانید ان کے علاوہ بھی ہیں۔ یہ جو سند میں نے بیان کی ہے ابن مسعود سے حضرت القمہ نے، حضرت القمہ سے ابراہیم نخعی نے، ابراہیم نخعی سے حضرت حماد نے، یہ بھی اصح الاسانید میں ہے۔ اور یاد رکھیے اصول فقہ کا ایک ضابطہ ہے والراوی ان عرف بالفقہ والاجتہاد كانت روايته أولى۔ والراوی ان عرف بالفقہ والاجتہاد كانت روايته أولى۔ اگر حدیث کا راوی نقل کرنے والا فقہ اور اجتہاد میں مشہور ہو، مجتہد ہو، تو اس کی روایت اولا ہوتی ہے۔ اس سلسلے کو دیکھیے، سب کے سب فقیہ اور مجتہد ہیں۔ حماد بن سلیمان بھی ہیں، ابراہیم نخعی بھی ہیں، حضرت القمہ بھی ہیں، ابن مسعود تو صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ تو یہ فقہاء کا سلسلہ ہے، ان کی روایت راجح ہوگی۔ مگر ان کے علوم آ گئے امام ابو حنیفہ میں، اور آپ خود سوچیے کہ امام ابو حنیفہ سے آنے والی روایت کی راجح ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کے علوم کو پھیلایا جائے تو کہیں امام ابو یوسف نظر آئیں گے، کہیں امام محمد نظر آئیں گے، کہیں امام زفر نظر آئیں گے، اور وہ بھی نظر آئیں گے جنہیں ہم جانتے ہیں، اور وہ بھی نظر آئیں گے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ ذرا یہ ایک حقیقت ہے کہ علم نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے، بلکہ علم ہمیشہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ کوفے کی مرکزیت جب منتقل ہوئی ہے تو بخارا پہنچی، بخارا سے تاشقند، تاشقند سے سمرقند، سمرقند سے بلخ کے راستے سے یہ علم صدیوں بعد جب ہندوستان آیا ہے تو دہلی میں اس متحدہ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم آج سے 300 سال پہلے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو پھیلایا جائے تو شاہ عبدالعزیز نظر آئیں گے، شاہ عبدالقادر نظر آئیں گے، شاہ رفیع الدین نظر آئیں گے، شاہ محمد اسحاق نظر آئیں گے۔ ان سب کے علوم کے خلاصے کا نام شاہ عبدالعزیز، اور شاہ عبدالعزیز کے علوم کے خلاصے کا نام شاہ محمد اسحاق، اور شاہ محمد اسحاق کے علوم کے خلاصے کا نام شاہ عبدالغنی مجددی، اور شاہ عبدالغنی مجددی کے علوم کو دیکھنا ہو تو 3 بڑے روشن مینارے نظر آئیں گے۔ آپ اس جامع مسجد کے میناروں سے بھی زیادہ بلند، زیادہ حسین، زیادہ خوبصورت، ان کا تعلق عرش الہی کے ساتھ ہوگا۔ 3 بڑے روشن مینارے، ایک فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، دوسرے قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی،
نظر آئیں گے، کہیں علامہ انور شاہ کشمیری نظر آئیں گے، کہیں مفتی اعظم مفتی محمد کفایت اللہ صاحب نظر آئیں گے، کہیں شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نظر آئیں گے، اور کہیں حکیم الاسلام حضرت مولانا خالد محمد نقی صاحب نظر آئیں گے۔ وہ بھی نظر آئیں گے جنہیں ہم جانتے ہیں، اور وہ بھی نظر آئیں گے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اور اگر دارالعلوم دیوبند کے فیض کو شکل میں دیکھنا ہو تو پھر بر صغیر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، صرف بر صغیر نہیں، عالم اسلام، اور بلکہ عالم اسلام نہیں، پوری دنیا میں کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے، صحیح نہج پر چلنے والے تمام اسلامی مدارس، ہمیں یہ دیکھیے کہ دارالعلوم دیوبند کا روحانی فیض اس مبارک پور میں حضرت مولانا حکیم الہی بخش رحمہ اللہ کے ذریعے سے پہنچا۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے وہیں حضرت مولانا حکیم الہی بخش مرحوم کے ذریعے دیوبند کا گنگوہ کا فیض پہنچا، اور دارالعلوم دیوبند کا علمی خیر حضرت مولانا شکر اللہ صاحب رحمہ اللہ کے ذریعے پہنچا، تو اس جامعہ احیاء العلوم کا وجود ہوا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس جامعہ کا وجود اتفاقی طور پر نہیں ہو گیا ہے کہ مولانا حکیم الہی بخش مرحوم نے خدمتگار حکمت کو جمع کر کے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، نہیں، یہ تو اس کی مثالی صورت تھی۔ اصل تو ان کے دل میں القاء کیا گیا من جانب اللہ، جب ان کے دل میں من جانب اللہ القاء ہوا، انہوں نے اپنے اس خواب کی تعبیر کے لیے اس جامعہ کی بنیاد رکھی۔ اس جامعہ کی ایک مسلسل سند مبارک پور سے دیوبند، ان دو بزرگوں کے واسطے سے، اور الحمدللہ آج بھی آپ کے ساتھیہ کافی موجود ہیں۔ یہ کہنا تو یہ ہے کہ ان دو بزرگوں کے واسطے سے احیاء العلوم کی نسبت دارالعلوم دیوبند سے ہوئی، اور خود دارالعلوم دیوبند کی نسبت دہلی مدرسہ شاہ ولی اللہ سے ہے، اور دہلی کی نسبت بلخ، بخارا، تاشقند، سمرقند کے واسطے کوفے سے ہے، اور کوفے کی نسبت صفے سے ہے، اور صفے کی نسبت لوح محفوظ سے، اور لوح محفوظ کی نسبت عرش اعظم سے۔ عرش اعظم سے جو علم آیا لوح محفوظ میں، پھر وہاں سے قلعہ اکبر پر، اور قلعہ اکبر سے صفہ پر، اور صفہ سے کوفہ میں، کوفہ سے بخارا میں، بخارا سے تاشقند اور سمرقند میں، پھر تاشقند سمرقند کے راستے سے، بلخ کے راستے سے، پھر یہ آیا دہلی میں، دہلی سے دیوبند، اور دہلی دیوبند سے مبارک پور میں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں جو علم پڑھایا جا رہا ہے، اس علم کی سند عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور عرش الہی سے آنے والا علم یہاں پڑھایا جا رہا ہے۔ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں وہ 19 طلبہ اس سال فارغ ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے فارغ ہونے والے بھی، اور اللہ کے سورہ قیامت تک یہاں سے طلبہ فارغ ہوتے ہیں، کہ جو ان کتابوں کو پڑھ کر اپنے سینے میں علوم نبوت کو جمع کر رہے ہیں، اور علوم نبوت کے ذریعے سے اپنے سینوں کو روشن کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیے گا، ان کے سینوں میں بخاری کا نور آیا، اور بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، مبارک کلمات ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کی تقریرات ہیں، تو ان کی نسبت ہو گئی سرکار کی زبان کے ساتھ، سرکار کے سینوں کے ساتھ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم آیا ہے حضرت جبرائیل کے واسطے سے، تو ان بخاری پڑھنے والوں کا کنیکشن حضرت جبرائیل سے ہو گیا، اور حضرت جبرائیل نے وہ علم آیا ہے لوح محفوظ سے، ان بخاری پڑھنے والے طلبہ کے سینوں
बुखारी पढ़ने वालों की निस्बत, पहली निस्बत, रूहानी निस्बत हो गई अल्लाह ताला की ज़ात के साथ। खुदा करे हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इस निस्बत की लाज रखें, इस निस्बत की लाज रखें। माजी में जो यहाँ काबिल गुजरे, चाहे हकीम हज़रत मौलाना इलाही बख्श साहब हो या मौलाना शुक्रुल्लाह साहब हो या दूसरे काबिल हो, वो तो अल्लाह के यहाँ अपने अजर पा रहे होंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये जामिया आज भी खाली नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आज भी हुदूद-ए नबूवत के अमीन मौजूद हैं। हमारे बुजुर्गों में हुदूद-ए नबूवत के अमीन मौजूद हैं। और एक किताब जिसको फतावा शामी कहलाती है, फतावा की सबसे बड़ी किताब है फतावा शामी। इसका आखिर मुताला करने वाले मुल्क में शायद चंद निकल सके, वो भी लेवल पढ़ने वाले उन्हीं में से एक आपके नासिर साहब भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल देवबंद में 2 साल रहकर इन्होंने मुकम्मल रातों दिन एक करके 10 जिल्दों का मुताला किया। वो किताब 10 जिल्दों में, अगर बुखारी की 40 पर उसको लिखा जाए तो कम से कम 50 जिल्दें उसकी बनेंगी। इतनी बड़ी किताब है शामी। उस शामी का ये मुकम्मल मुताला करने वाले हैं और हमारे दूसरे असातिज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म में इनायत और मारिफत में अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल करे और सबको अपनी शान शान अजर अज़ीम अता फरमाए। दोस्तों, ये है आपके जामिया की निस्बत। आपने देख लिया कि मुबारकपुर से देवबंद तक, देवबंद से दिल्ली तक, दिल्ली से बलख तक, बलख से समरकंद तक, समरकंद से बुखारा तक, बुखारा से ताशकंद तक और फिर वहां से कूफे तक, कूफे से सुफ़ा तक, सुफ़े से अर्श इलाही तक। दोस्तों, ये किताब आप देख रहे हैं बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द है। हमारे हिंदुस्तानी नुस्खे में ये 2 जिल्दों में छपी हुई किताब है। अब जो अरब के नुस्खे आ रहे हैं वो 10-10 और 12-12 जिल्दों में, मगर सबसे सही नुस्खा बुखारी का यही है जो आपके सामने। मैं मक्का मुअज़्ज़मा में जामिया उम्मुल क़ुरा गया, उसकी लाइब्रेरी में गया मैं, तो मक्तबा अब्दुल्ला के मेन गेट से जब दाखिल हो गया तो उसमें जो हॉल है, तो उस हॉल में मैंने देखा कि शीशे के डब्बे में पैक बुखारी का एक नुस्खा रखा हुआ है और उस पर ये नोट, दुनिया के नुस्खों में सबसे ज़्यादा सही नुस्खा बुखारी शरीफ का ये। अब मैंने गौर से देखा ये कहाँ का छपा हुआ है, दिल्ली का छपा हुआ उस्माना और साजी रीडिंग हुई थी। ये उसी दिल्ली वाले नुस्खे का फोटो है, तो ये सही तरीन नुस्खा आपके सामने है जिसे आप पढ़ रहे हैं। इस किताब के लिखने वाले इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में रज़ा ने तो सुन लिया होगा शुरू साल में, मगर यहाँ कुछ इमाम भी बैठे हुए हैं, उनकी रियायत में चंद रकात से लेना चाहूँगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जिंदगी का आप जायजा लेंगे तो पूरी जिंदगी करामतों से भरी पड़ेगी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पैदा हुए अभी छोटे थे कि बचपन ही में बाप का साया सर से उठ गया और यतीम हो गए, मगर हकीकत में यतीम नहीं बल्कि दुर्रे यतीम बन गए, यत्ता मोती बने। फिर कुछ ज़माने के बाद इमाम बुखारी नाबीना हो गए। माँ बड़ी आबिदा ज़ाहिदा थी, माँ को बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा कल्ब हुआ, हाय मेरा मुझे नजर, हाय मेरा बेटा नाबीना हो गया। बड़ी रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, अल्लाह से दुआएं मांगती थी। होते होते एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाए खुशनसीब, अल्लाह ने तेरे रोने धोने को कबूल कर लिया है और तेरे बेटे की बीमारी
واپس کرتی ہے تیرا بیٹا بینا ہو گیا دیکھنے والا ہو گیا. صبح اٹھی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اچھا خاصا بینا. امام بخاری نابینا سے بینا ہو. بچپن میں ان کی ایک کرام ظاہر ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے. پھر جب امام بخاری رحمہ اللہ 11 سال کے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے جانے لگے تو اس زمانے میں یہ کتابیں نہیں تھیں جیسے آج کتابیں طلبہ پڑھانے آتے ہیں. طلبہ کے سامنے کی کتابیں اساتذہ کے سامنے کی کتابیں دیکھ دیکھ کر اساتذہ پڑھاتے ہیں طلبہ پڑھاتے ہیں. پہلے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ 29 حدیث کا حافظ ہوتا تھا اور وہ زبانی حدیثیں ملا کرا تھا پڑھنے والے اس کو لکھتے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بخاری شریف اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حدیث پڑھنے جاتے رہے. سارے ساتھی مدد نواز کے لے کر حدیثوں کو لکھتے لیکن امام بخاری خاموش بیٹھے. جیسے آپ بھی بہت سے بچے ہوتے ہیں پڑھنے جاتے ہیں نہ پڑھیں گے نہ لکھیں گے اسے چپ چاپ بیٹھے گے. ایک دن 2 دن 3 دن تو دوسرے ساتھی ان کو گانا دے رہے ہیں کہ جب تم پڑھتے نہیں تو آگے کو تمہارے آنے سے فائدہ کیا ہے. امام بخاری خاموش ہے. 16 دن گزر ساتھیوں نے تنگ کرنا شروع کیا جب تم پڑھتے نہیں تو آگے کیوں ہو. تب امام بخاری نے کہا اچھا بہت بڑے فیصلہ سنو ابھی مشکل سے 11 12 سال کے ہیں تم نے 16 دن میں 15,000 حدیثیں لکھی. دیکھو کام کھڑے ہو انہوں نے بھی تھوڑی کی کہا کہ 16 دنوں میں 15,000 حدیثیں تم نے لکھی ہیں. اپنی کاپیاں کھولو شروع سے سنو میں تمہیں سناتا ہوں. امام بخاری ایک طرف سے ایک بیٹھک میں 15,000 حدیثیں سنا رہے زبان 15,000 حدیثیں سنا رہے. سارے ساتھی حیرت کرنے لگے کہنے لگے آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں. آج کا کمپیوٹر 100 مرتبہ جنم لے مرے پھر جنم لے اس میں بھی کی بورڈ میں کچھ غلطی ہو گیا کہ اسے کچھ آپ دیکھتے ہیں. امام بخاری کا حافظہ کمپیوٹر سے زیادہ تیز. 1 لاکھ صحیح حدیثیں اور 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں. غیر صحیح حدیثیں حدیثوں میں یہ نہیں کہ موضوعات نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں اس غیر صحیح حدیثیں 3 لاکھ حدیثیں ان کو زبان یاد تھی. 1 لاکھ صحیح حدیثوں میں سے منتخب کر کے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس میں تقریباً 7,000 کے قریب حدیثیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کے لینے میں اس قدر احتیاط کرتے تھے کیا اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا جو ان کے پاس بڑی عالی سند ہے. امام بخاری حدیث لے گئے لیکن ان کا گھوڑا بھی ڈوب گیا ہے تو اپنا چالک کا پلہ اس طرح دکھا کر کے یہ گھوڑے کو جانا ہے اور گھوڑے کو پکڑنا چاہتے ہیں. گھوڑا بولتا جانور نہ سمجھ جانور دانا سمجھ کر وہ قریب آ گیا اس محدث نے گھوڑے کو پکڑ لیا. امام بخاری دیکھتے رہے کہنے لگے اچھا کیا آپ کے پلے میں کچھ تھا جانا تھا. تو اس محدث نے کہا یہ کچھ ہی نہیں تھا. آپ نے ایسا کیوں کیا. گھوڑے کو پکڑنے کے لیے کیا ہے. گھوڑے کو پکڑنے کے لیے کیا ہے. امام بخاری فوراً کہہ اٹھے لا نقل الحدیث ہم نہیں کہتے جو جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے میں اس سے حدیث نہیں ہوں. حدیث سنے بغیر واپس چلے آئے. 18 سال کی عمر میں پورے عالم اسلام میں ان کی شہرت کا ڈنکا بج رہا تھا. لوگ یہ لکھے ہوئے نہیں تھے زیادہ تر نام سے سب سے سب واقف تھے. اور ایک بات کی اجازت دے آپ کو میں کہہ دوں آج بھی یہی طریقہ ہے. ایک ہو نوجوان کو اور دوسرا ہو بوڑھا لوگ کس کو بڑا سمجھتے ہیں. اس بوڑھے کو میں یہ بڑا ہے حالانکہ بڑھاپے میں حافظہ متاثر ہو جاتا ہے. حافظہ کمزور ہوتا ہے. نوجوان اچھا عالم ہے حافظہ صحیح ہے مطالعہ صحیح ہے صحیح ہے سمجھدار ہے اس کا بھی تازہ ہوگا. مگر لوگ نوجوان کو جلدی نہیں مانتے بوڑھے کا تازہ
میں عمر ہے 18-19 سال کو بھی کیا ہوتی ہے عالمی اسلام میں کا شہرت پھیل گیا جب لوگ دیکھتے تو تعجب کرتے امام بخاری رحمہ اللہ بغداد گئے لوگوں نے دیکھا تو ان کو شک ہونے لگا یہاں یہ اتنا چھوٹا بچہ اور اتنا بڑا محدث بن جائے گا تو وہاں ان لوگوں کے محدثین نے ان کا امتحان لینا چاہا اس طریقے سے امتحان 100 حدیثیں ہونے منتخب کی اور 10 آدمی ہر آدمی کو 10 حدیثیں دی تھی بڑی مسئلہ نازک ہے آپ سمجھیے حدیث میں 2 چیزیں ہوتی ہیں ایک حدیث کے نقل کرنے والے راوی ہوتے ہیں بخاری شریف کہ ہر حدیث کے شروع میں راوی موجود ہے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا کا فعل ہو جائے اس کو متن حدیث کہتے ہیں متن حدیث مثلا حدثنا الحميدي یہ نام ہے قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني محمد بن ابراهيم التيمي یہ تو سب سند کہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک اس کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات یہ ہے متن یہ 2 چیزیں حدیث میں ہوتی پڑھنے والے طلبا جانتے ہوں گے 10 حدیثوں کی سند دوسری حدیثوں کے ساتھ متن اور سند کو ملا دیا پروڑ کر دیا تاکہ دیکھیں کہ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں ایک حدیث کی سند دوسری حدیث کے ساتھ اور دوسری حدیث کی سند کسی اور حدیث کے ساتھ آپس میں انہوں نے ملا دی امام بخاری آئے جب تو 10 کے 10 رٹے ہوئے تھے یاد کیے ہوئے تھے ایک شام شروع ہو گئے تقول فی هذا الحدیث آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس نے الٹی حدیث سنائی آج کا کوئی عالم بولتا ہے اگر جو بڑا ہوتا ہے وہ جلدی نہیں بولتا سوچ سمجھ کر کے امام بخاری نے فرمایا یا علی میں نہیں جانتا دوسری حدیث سنانی شروع انہوں نے امام بخاری نے فرمایا میں نہیں جانتا تیسری حدیث انہوں نے شروع کی امام بخاری نے فرمایا میں نہیں جانتا چوتھی حدیث یہاں تک کہ 10 حدیثیں وہ سنا گئے امام بخاری فرماتے گئے یا علی میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا اب سننے والوں کو شک پیدا ہونے لگا مشہور دوسری جانتے ہیں دوسرے صاحب شروع ہو گئے انہوں نے بھی حدیثیں سنائی دوسرے شروع ہوئے چوتھے شروع ہوئے یہاں تک کہ 10 محدثین نے 10 حدیثیں سنا دی 100 حدیثیں الٹی کر کے سنانی گئی ہر ایک کے جواب میں امام بخاری فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ آج کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا اس میں اپنی سینسٹی سمجھتا ہے ہم کہتے ہیں یادی تو لوگ کیا کہیں گے امام بخاری پڑھے تھے پڑھے کا دل بڑا ہوتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ میں نہیں جانتا جب 100 میں 100 پورے ہو گئے اور ان کے کہکش کے سارے تیر نکل گئے اور سمجھے کہ کبھی ہم کچھ نہیں کے بعد امام بخاری پہلے رحمہ اللہ دیے ہوئے کہنے سنو پہلے نمبر پر یہ حدیث سنائی تھی یہ حدیث پہلے امام بخاری نے الٹی سنائی اور دیکھو صحیح اس طریقے سے اب تو کے کام کھڑے ہونے لگے پھر دوسرے نمبر پر تم نے حدیث یہ سنائی تھی یہ الٹی حدیث ہے صحیح اس طریقے سے تیسرے نمبر پر یہ سنائی حدیث الٹی کی جب صحیح حدیث یہ ہے تو 100 حدیثیں انہوں نے پہلے الٹی سنائی اور اس کے بعد صحیح کر کے سنائی حافظ ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بخاری کا یہ کمال نہیں ہے کہ 100 حدیثیں انہوں نے صحیح کر لی ان کو تو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں کمال یہ کہ ایک مرتبہ الٹی حدیث سننے کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ الٹی حدیثیں یاد الٹی حدیثیں یاد ہو گئی یہ ہے بخاری کا کمال ایسا حافظہ کا دوستو یاد رکھیے اس کے اندر امام شریعی سنتر اس سے اجازت کی وہ کسی قابل ہوتا اللہ کا دینے کے لیے کمی نہیں ہے لینے والا بھی ہو ٹھیک ہے ہم بخاری کے ساتھ کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہاں تک نہیں قریب قریب تو پہنچ سکتے ہیں آپ کو استعمال کیجیے اللہ آج بھی نواز سکتے ہیں آج بھی دے سکتے ہیں وہ لینے والا تو دینے کے اللہ کی جان ہے جب امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو وہ زمانہ موبائلوں کا نہیں تھا
फोन का नहीं था, मीडिया का नहीं था, बड़े दूर एक मुहद्दिस रहते थे, उन्होंने ख्वाब में देखा अब्दुल वाहिद बिन आदम, ख्वाब में उन्होंने देखा कि रात के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ रास्ते पर खड़े हुए और कुछ नबीन से पूछा, या रसूलल्लाह क्या बात है, आप नबी क्यों हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी का इंतकाल हो गया है, मैं उसके जनाजे के इंतजार में। ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, फिर जब उनको दफनाया गया, इमाम बुखारी को दफना किया गया, क्योंकि इस ज़माने तक उनकी कब्र से खुशबू आती रही, लोग आते मिट्टी उठा कर ले जाते, उसमें से खुशबू निकलती थी। ये बरकत थी हदीस, ये बरकत थी इमाम हदीस, और बाकी इस अहमियत के साथ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये किताब जमा की है। आपने साथों से सुना होगा, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को अपनी इस किताब का इतना नाज और इतना एहतराम था कि खुद फरमाते थे, जालिदू फीना बैनी बैनल्लाह हुज्जतन, मैंने इस किताब को अपने और अल्लाह के दरमियान हुज्जत बनाया है। अल्लाह के यहाँ जाऊंगा, पूछेंगे क्या लाए हो, पेश करूंगा, अल्लाह ने ये कहा। उम्मत की तारीफ में आप नजर डालेंगे, वैसे हमारा आपको लेंगे शाह अजीज शाह वलील्लाह साहब और मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हैं शाह अब्दुल कादिर साहब। शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह ने कुरान का सब उर्दू में तर्जुमा किया है 12 साल में, और कुछ नोट भी लिखे हैं उसे कुरान। हजरत को उस तर्जुमे पर इतना नाज था कि वो जोश में कहा करते थे, रोज़े महशर हर कसे बाखिश तारत नाम है, रोज़े महशर हर कसे बाखिश तारत नाम है, तमीज़ हाज़िर शम तफसीर कुरान और कमल। महशर के दिन जब रस्सी का आलम होगा, हर आदमी अपने नामे अमाल को अपने साथ रखे हुए होगा, मैं भी हाथ हाजिर होऊंगा बारगाह खुदावंदी में, अल्लाह ताला की अदालत में। अल्लाह ने पूछेंगे कि अब्दुल कादिर दुनिया से क्या लेकर आए हो, और में यही तस्वीर रखे हुआ होगा, मैं तुम्हारे अल्लाह ही लेकर जाना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का कारनामा तो उससे कहीं बड़ा है दोस्तों, इसलिए हमारे जादू फीना बैनल्लाह हुज्जतन, मैंने इस किताब को अपने अल्लाह के दरमियान हुज्जत करार दिया। ये बुखारी शरीफ सही अहादीस पर मुश्तमिल है। हिंदुस्तान के आज से 350 साल पहले पैदा होने वाले सबसे बड़े मुहद्दिस, उसको सारे मक्तबे फिक्र के हजरात मानते हैं। सिर्फ देवबंद वाले ही नहीं, देवबंद वाले नहीं, और बरेली के लोग भी, और ज़ाहिरी हजरात भी, तमाम मक्तबे फिक्र के लोग हज़रत शाह वलीउल्लाह को अपना बड़ा अपना मुक़्तदा मानते हैं। उनको मुस्तक़बिल हिंद कहा जाता है। हिंदुस्तान की हदीस की सनद शाह वलीउल्लाह के बगैर सरकार नहीं हो सकती, सरकार तक सब पहुंचे नहीं। हज़रत शाह वलीउल्लाह के वास्ते से हज़रत शाह वलीउल्लाह मुस्तफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक इंतहाई अजीम शान अलबेरी, बड़ी निराली बल्कि इल्हामी किताब लिखी। मैंने उसको इल्हामी इसलिए कहा है कि खुद शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज करने का मुआज़रा किया था, वहाँ मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा कि हज़रत सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कलम दिया और ये कहते हुए दिया, काला वाला मुझे पीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलम मुबारक है, उन्होंने आपको दिया। ये शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दिल्ली, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों
کے بارے میں کوئی کتاب لکھو، دینی کتاب، علمی کتاب، شاہ ولی اللہ نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ۔ دنیا کے مختلف زبانوں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، اور سی بات یہ ہے کہ اسلام کی لائبریری میں اس جیسی عظیم شان کتاب کوئی نہیں تھی۔ اسلام کی لائبریری حجت اللہ البالغہ جیسی کتاب سے خالی تھی۔ اس کتاب میں بخاری اور مسلم کے بارے میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اور بہت صحیح فرماتے ہیں۔ شاہ صاحب کے الفاظ سنیے گا، فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المنتسب المرفوع صحيح في القطع، وإنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يؤخر أمرهما فهو متبع غير سبيل المؤمنين۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں کتنی حدیثیں سند کے ساتھ آئی ہیں، سارے محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ صحیح۔ آج جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ بخاری ہی ہے، کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ اگر مسلم ہو تو مسلم ہی ہے، کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ اگر کوئی بخاری اور مسلم کی شان میں گستاخی کرے اور بخاری اور مسلم کی توہین کرے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ بدعتی ہے۔ اسلام میں نئی بات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہ بخاری کی اہمیت یہ ثابت ہوا کہ بخاری میں ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ ایک بات سمجھیے گا، بے شک بخاری میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ساری حدیثیں صحیح ہیں، مگر ساری صحیح حدیثیں صرف بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہنا ہو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے 100 سال پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے دہلی میں، ان کی قبر مبارک ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے، مقدمہ مشکات میں وہ فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں تو ساری حدیثیں صحیح ہیں، مگر ساری صحیح حدیثیں انہی دو کتابوں میں نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں۔ کسی نے ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، بلکہ موطئین میں بھی صحیح کی حدیثیں ہیں۔ ان کے علاوہ جو کتابیں صحیح ہیں ان میں صحیح حدیثیں بھی ہیں۔ خود بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق مستدرک حاکم میں روایتیں موجود ہیں، اور صحیح ابن حوالہ میں، صحیح ابن حبان میں۔ بس اتنی بات یاد رکھیے، اور اس بات کو خاص طور پر یاد رکھیے گا، آج بڑے زور شور سے دعویٰ کیا جاتا ہے بس بخاری پر عمل کر تو کافی ہے، بخاری پر عمل کر تو کافی ہے۔ بے شک بخاری کا عمل بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی حدیثیں صحیح ہیں، مگر ساری صحیح حدیثیں صرف بخاری میں نہیں ہیں۔ بخاری اور مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی صحیح حدیثیں ہیں، اور بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق دوسری حدیثیں موجود ہیں۔ موطا میں روایت موجود ہے، ترمذی میں ہے، اور دوسری کتابوں میں سے حدیثیں موجود ہیں۔ اب آئیے کتاب کے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ عنوان قائم کیا ہے، باب قول اللہ وَنَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضرات، پورے دین اور پوری شریعت کا خلاصہ آپ سامنے رکھیں تو بخاری کی دونوں جلدوں کا مضمون آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ پورے دین اور پوری شریعت کا خلاصہ ڈھونڈنے کے بعد صرف دو باتیں ہیں، عقیدہ اور عمل۔ عقیدہ اور عمل، عقیدے کی اصلاح کا نام ہے ایمان، اور جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا نام ہے ایمانیات۔ ایمان اور ایمانیات، عمل کی دو قسمیں ہیں۔ بعض اعمال وہ ہیں جو کرنے کے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات۔ کچھ اعمال ایسے جن سے روکا گیا جیسے معاصی اور گناہ۔ پھر جو اعمال کرنے کے ہیں ان کو معمورات کہا جاتا ہے۔ معمورات کی دو قسمیں ہیں،
طاعات معاملات اور ایک تیسری قسم بھی نکلتی ہے جو ایک اعتبار سے طاعت بھی ہے اور ایک اعتبار سے معاملہ بھی ہے. تو معاملات کی تین قسمیں ہو گئی. طاعات معاملات نظر معاملات نماز روزہ حج اور زکات اور معاملات خرید فروخت تجارت کاشتکاری بغارت یہ سب معاملات یہ بھی دین ہے. یہ بھی شریعت یاد رکھیے گا بخاری سب چیزیں موجود ہیں. پھر بعض چیزیں ایسی ہیں جو عبادت بھی اور معاملہ بھی جیسے نکاح کیا معاملہ بھی ہے. شوہر مان دیتا ہے بہن کی شکل میں بیوی اپنی ذات سے نفع اٹھانے کا حق دیتی ہے یہ تو معاملہ ہو گیا اور اس کے ذریعے سے دونوں پاک دامن ہو گئے ہیں گناہ سے بچتے ہیں. یہ ہے عبادت. یہ ہے کام جو تین قسم کے اعمال کرنے گئے ہیں عبادات نماز روزہ حج اور زکات اور معاملہ معاشرہ خرید فروخت تجارت لین دین کاروبار کاشتکاری وغیرہ اور کچھ نکاح کیا عبادت بھی ہے معاملہ بھی ہے. آگے چلیے منکیا اسے شریعت نے روکا ہے. شریعت نے کن چیزوں سے روکا جن گناہوں سے شریعت نے روکا ہے ان گناہوں کے درجے کچھ بڑے بھیانک جرائم ہیں. ان کی سزا خود اللہ نے متعین کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں کمی زیادتی کرنے کا حق نہیں ہے. ایسی سزائیں چار زنا کی حد زنا تہمت لگانے کی سزا حد قذف شراب پینے کی سزا حد شرب خمر اور چوری کرنے کی سزا حد سرقہ. اس میں کمی زیادتی کا اختیار کسی کو نہیں ہے. کچھ گناہ اس سے تو نیچے ہیں وہ ہے قصاص. اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ ہے قصاص. کچھ گناہ اس سے بھی ہلکے ہیں اس میں کفارہ ہے. کچھ گناہ اس سے بھی ہلکے ہیں ان میں تعزیرات ہیں. اب آئیے سب سے اہم چیز ہے ایمان. حدیث کی کتابیں عام طور پر دو طرح کی لکھی جاتی ہیں. ایک جامع اور ایک سنن. جامع سمجھتے ہو جامع اور سنن. جامع لکھنے والے کتاب کو شروع کرتے ہیں کتاب الایمان سے اور سنن لکھنے والے کتاب کو شروع کرتے ہیں ابواب الطہارت سے جیسے ترمذی شریف. مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نرالے انداز کے محدث ہیں سب سے بڑے ہیں. اس لیے انداز بھی نرالا. انہوں نے نہ تو کتاب شروع کی ہے سنن سے نہ کتاب شروع کی انہوں نے ایمان سے بلکہ کتاب کو شروع کیا ہے وحی کی کیفیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت کیا. معلوم کئی زبان الوحی الى رسول